ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور مدینہ منورہ آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے اور پکے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے مغفرت ہے اور ان کے واسطے رزق کی روزی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کا بیان فرمایا کہ وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے اور پھر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کی، گھر بار چھوڑے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ طیبہ آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ ان مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن۔ بتائیے ان کے سچے اور پکے مومن ہونے کی خبر کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کی خبر کبھی غلط خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی، لہذا جو ان کو سچا اور پکا مومن نہیں مانتا وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ ان کو سچا اور پکا مومن مانتا ہے۔ غور کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو صرف مومنین فرما دیتا تو ایمان والوں نے پھر بھی کوئی شک و شبہ نہیں کرنا، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنون کا لفظ فرما کر اس کے ساتھ حقا کا لفظ بھی فرمایا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ حقا کا لفظ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ بناوٹی مومن بھی ہوں گے، نام کے مومن بھی ہوں گے، مصنوعی مومن بھی ہوں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مقدس ہستیوں کو ان بناوٹی مومنوں جیسا مومن نہ سمجھنا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں، ان کے سچے پکے مومن ہونے کی خبر ہم دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے بخشش ہے اور ان کے واسطے عزت کی روزی ہے۔ بولیے، ان کی بخشش اور ان کے واسطے عزت کی روزی کی خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خبر کبھی غلط، کبھی خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی، لہذا یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ سچے پکے مومن ہیں اور وہ بخشے ہوئے ہیں اور ان کے واسطے جنت کی نعمتیں ہیں، کیونکہ ان کی خبر کسی مدعا یا متحد نے نہیں دی، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری آیت کریمہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، ایسے باغوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے۔ ذرا غور کرو، جن کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے،
وہ کون ہے؟ جو مکے میں ایمان لائے، پھر ہجرت کر کے مدینے شریف آئے، اور مدینے شریف آ کر راہ خدا میں جان مان کے جہاد کیا۔ انہوں نے 3 کام کیے اور اللہ نے ان کو خوشخبریاں بھی کی، جو بشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان 2 وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں وہ تو مکے میں ایمان لائے تھے، پھر ہجرت کر کے مدینے شریف آئے اور مدینے شریف آ کر راہ خدا میں جان مال کے جہاد کیا۔ ان سب میں افضل اور ان سب کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے؟ ایمان لانے میں سب میں اول، ایمان لانے میں سب میں اول، ہجرت کرنے میں سب میں افضل، راہ خدا میں جان مال سے جہاد کرنے میں بھی سب سے افضل اور آگے۔ کیسے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایمان لائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ ایمان لائی، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں حضرت بلال حبشی ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہمارے امام صاحب نے اس کے متعلق بڑی شاندار بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 حضرات ہیں ان کی 5 سیکشنیں کرنی، 5 طبقے کرنی، تو یوں کہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان، کیونکہ جب وہ ایمان لائے تھے ان کی عمر 8 برس یا 10 برس۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید اور غلاموں میں حضرت بلال۔ یہ اپنے اپنے مقام پر 5 ہی اول ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نبوت اور رسالت پر اس وقت سے ایمان رکھتے تھے جبکہ ابھی حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جب حضور پر ایمان لائے تھے تو ان کی عمر 8 برس یا 10 برس تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ان کی عمر 38 برس کے قریب، وہ نبی کریم علیہ السلام سے 2.25 سال چھوٹے۔ چنانچہ آپ نے 2.25 سال بعد میں خلافت کے فرائض انجام دیے، اور ظاہر کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کی عمر بھی اتنی ہوئی ہے جتنی رسول اللہ۔ تو ذرا غور کرو، بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام شام کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے اور بحیرہ راہب نے حضور کے نبی ہونے کی خبر دی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق تو اس وقت سے سرکار کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سرکار نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور صدیق اکبر کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو آج فرما رہے ہیں، میں تو آپ کے نبی اور رسول ہونے کا اس وقت سے یقین اور ایمان رکھتا ہوں جب بحیرہ نے خبر دی، اور میں تو منتظر تھا کہ اب کب آپ اعلان فرمائیں اور میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کروں۔ اور حضور یہ بات بڑے فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا اس نے کچھ تردد، کچھ سوچ، کچھ فکر سے کام لیا، یہ
اپنی نبوت و رسالت کو پیش کیا تو انہوں نے بلا تردد بلا کچھ سوچے فوراً ان کی تصدیق کی. اسی واسطے آپ کا لقب ہی ہو گیا صدیق اکبر. دوسرے بھی صدیق ہیں, انہوں نے بھی تصدیق کی, مگر یہ ان میں سب سے بڑے ہیں. تو باہر صورت یہ کر رہا تھا کہ ایمان لانے میں اول اور ہجرت کرنے میں افضل. ہجرت دوسرے صحابہ نے بھی کی, مگر صدیق اکبر نے نبی کریم کے ساتھ ہجرت کی. میرے دوستو, ایک صحابی وہ ہے جو الگ عمل کرتا ہے, ایک رسول اللہ کے ساتھ عمل کرتا ہے. مثلا ایک صحابی الگ نماز پڑھتا ہے, ایک رسول اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے. ایک الگ کعبے کا طواف کرتا ہے, ایک رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتا ہے. کیا دونوں کا عمل برابر ہوگا؟ ماننا پڑے گا جس نے رسول اللہ کے ساتھ عمل کیا اس کا عمل افضل ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی تو سرکار کے ساتھ ہجرت کی, اور ہجرت کا واقعہ اور سفر کے حالات پڑھیے تو پھر پتہ چلتا ہے صدیق اکبر کی ہے. آپ نے بارہا یہ واقعات سنے ہوئے اور ان کو بار بار سنانے کی ضرورت. سنیے, جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اس وقت نبی کریم علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تشریف رکھتے تھے, اور آپ کے پاس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. حضور نے فرمایا ہے علی, اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں, یہ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. فلاں فلاں کی امانتیں ان کو دے کر تم میرے پیچھے مدینہ طیبہ میں آ جاؤ اور میرے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ, تاکہ دشمن ادھر ادھر سے دیکھے تو ان کو یہ پتا چلے کہ بستر پر کوئی سو رہا ہے, تو وہ کوئی اور قدم نہ اٹھا سکے. حضرت علی نے انصاف کی تعمیر کی, امانتیں لے لی اور حضور کے بستر پر آرام کر لی. نبی کریم علیہ السلام بالکل تنہا اکیلے, اور کیفیت یہ تھی کہ 40 جوانوں نے ننگی تلواریں ہاتھوں میں لی ہوئی تھی اور سرکار کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا. 40 خاندانوں نے ایک ایک جوان دیا تھا کہ آج اس نبی کو زندہ نہیں چھوڑنا, جو ہی گھر سے باہر نکلے جس طرف سے نکلے حملہ کر دو اور معاذ اللہ اس کی حیات کا چراغ بند کرو. تو 40 جوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے مکان شریف کا محاصرہ کر کے کھڑے. حضور نکلے تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے دبے پاؤں نہیں نکلنا, چپکے سے نہیں نکلنا, تیری زندگی کا ایک ایک فرق قلم بند ہوگا, تیری ہر ہر آزاد نکل کی جائے گی, تیرا ہر ہر دنیا کے سامنے آئے گا. تو تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ نبی کافروں سے ڈرتا ہوا چپکے سے دبے پاؤں نکل گیا. قرآن پڑھتے ہوئے نکلو اور ان دشمنوں کے گھروں پر آگ ڈالتے ہوئے اپنی رسالت کے ڈنڈے بجاتے ہوئے نکلو. چنانچہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی. دیکھیے اس کے شروع میں ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اپنی رسالت کے ڈنڈے بجاتے ہوئے نکلے. اپنی جلندری نے اس موقع پر ایک شعر کہا, وہ کہتے ہیں وہ تھراتا ہوا بہتر کا دم بھرتا ہوا نکلا, وہ تھراتا ہوا بہتر کا دم بھرتا ہوا نکلا, تلاوت سنائے یاسین کی کرتا ہوا نکلا.
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں دیواریں حائل کر دی، پردے حائل ہو گئے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، اور میرا تمہارا آقا تو سب کچھ دیکھتا ہے. سرکار ان کے سامنے سے نکلی اور زمین سے خاک کی مٹھی بھری اور ان کے سروں پر ڈالی، تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام اپنے دولت خانے سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے. کیا دیکھا کہ صدیق اکبر جاگ رہے ہیں اور اندر چراغ جل رہا. ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے اور انہوں نے پاؤں کی آہٹ سنی اور حضور نے بہت آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تم جاگ رہے ہو، جیسے تمہیں پہلے معلوم ہو کہ میں نے آنا ہے کہ کیا بات. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے برصغیر گفتگو میں فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اچانک اللہ کا حکم آئے گا، اور میری طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق سفر ہوگا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس دن سے چیتنا لاؤ جی. سنو حضور آپ نے گفتگو یہ فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اچانک اللہ کا حکم آئے گا، اور میری طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے رفیق صبر ہوں گے. حضور اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ پتہ نہیں رات کے وقت ہی حکم ہو جائے اور سرکار تشریف لائیں اور میں سویا ہوا ہوں، اٹھانے میں جگانے میں دیر لگ جائے، دروازہ کھولنے میں دیر ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی نقصان پہنچا دے. حضور ابو بکر اس دن سے رات کو کبھی سویا نہیں. حضور نے ساتھ فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور تم میرے رفیق کے سبب تو چلے. میرے بزرگوں اور دوستوں، کافروں نے جس طرح مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس طرح شہر کی بھی ناکہ بندی کر رکھی. جتنے راستے نکلتے تھے مکہ مکرمہ سے، ہر راستے پر 2 آدمی بچھا رکھے تھے کہ اگر وہ نبی کسی وجہ سے نکل جائے تو کم از کم یہ پتہ تو رہے کہ کدھر گیا ہے، تعاقب کرنا پیچھا کرنا آسان ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. جس راستے سے جا رہے تھے آگے 2 آدمی بیٹھے تھے. انہوں نے جب 2 آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کرنے ہو گئے ہوشیار ہو گئے. کون ہو تم؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ابو بکر بن ابی قحافہ. یہ تمہارے ساتھی کون ہے؟ اب بڑا نازک موقع تھا. اگر غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو پھر صدیق نہیں رہتے. دانے صدیقیت میں حرف آتا ہے. اور اگر صاف صاف واضح طور پر بتاتے ہیں تو دشمن آگاہ ہو جاتا ہے. قربان کریں ان کے علم و فہم کے. کیا فرمایا یہ میرے ساتھ وہ مرد ہے جو میرا رہنما ہے، یہ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے. انہوں نے سمجھا ابو بکر رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں اور ان کو راستہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی آدمی ساتھ لیا ہے جو راستہ بتائے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تو یہ حکم تھا کہ محمد بن عبداللہ کی خبر ہے، وہ نہ جانے. میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھیے بات بھی صحیح ہو گئی، بات بھی سچی ہو گئی اور دشمن کی عقل پر پردہ بھی پڑ گیا. اللہ تشریف لے گئے.
جب تشریف لے گئے تو اب سنیتا کہ بغد مانندے دیتا، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات جیسی نہیں۔ مکہ مکرمہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل طور۔ اس پہاڑ کی تیسری چوٹی پر غار ہے جس کا نام ہے غار طور۔ میں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن میں نے اس پہاڑ کی چڑھائی چڑھی، میں نے اس غار شریف کی زیارت کی۔ دیکھو، بعض پہاڑ ہوتے ہیں جن میں ڈھلوان زیادہ ہوتی ہے، بعض پہاڑ ہوتے ہیں ایک دم اونچے۔ یہ پہاڑ جو ہے اس میں بھی ڈھلوان بہت کم ہے، اور اب تو ترکوں کے بادشاہوں نے زائرین کی سہولت کے واسطے مزدوروں کو لگا کر پتھر کٹوا کٹوا کے سیڑھیوں کی طرح بنوا دیا ہے تاکہ زائرین کے لیے جانے آنے میں سہولت اور آرام ہو، اور اس وقت تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، جب ہم لوگ اس غار شریف کی زیارت کے واسطے گئے، چڑھائی چڑھی، چوٹی پر پہنچے۔ یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا، یوں یوں ایسے ایسے سانپ کی طرح بڑے بند ہوتے ہیں راستے میں۔ جب ہم چوٹی پر پہنچے تو تھوڑی سی زمین ہموار سی آ گئی، پھر دوسری چڑھائی شروع ہو گئی۔ چوٹی پر پہنچے تو وہاں سے تیسری چڑھائی شروع ہو گئی۔ تیسری چڑھائی کی چوٹی کے پاس ہوگا 3 میل چڑھائی ہے، 3 میل، اور بڑی کٹھن اور دشوار چڑھائی۔ جب اس پہاڑ کے پاس گئے تو سیدنا صدیق اکبر کرتے، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر چڑھ گئے، میں آپ کو اپنی پشت پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر چڑھائی نہیں کرتا۔ اللہ، حضور علیہ السلام کو اپنی پشت انور پر اٹھا لیا اور چڑھائی چڑھ لی۔ ذرا تصور کیجیے اور ذرا سوچیے کہ وہ کیسا منظر ہو، کیسا پیارا اور سہانا وقت تھا۔ صدیق اکبر کے دل سے کوئی پوچھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس مقام پر ہم نے جانا ہے وہ مقام آنے ہی نہ پائے، اور اللہ کا حبیب میرے جسم کے ساتھ لگا رہے، اور میں اللہ کے حبیب کو اٹھا کر یہ چڑھائی چڑھتا ہوں۔ ایک ایک قدم پر پتہ نہیں کتنے درجات بلند ہوئے، اور سرکار دو عالم کی پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق کو دیکھتے ہوں گے کہ میرا یہ رفیق مجھے اپنی پشت پر اٹھا کر ایسی کٹھن چڑھائی چل رہا ہے، سرکار کی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ چڑھائی چڑھی، جب غار کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کوئی درندہ سن کے بیٹھا ہو، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی خطرناک جانور ہو، پہلے میں اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اور اگر کوئی سوراخ وغیرہ ہوگا تو اس کو بند کر دوں گا تاکہ کوئی جانور نہ نکلے اور حضور کو صدمہ نہ پہنچے، پھر میں آپ کو بلاتا ہوں۔ تو بارہا آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس غار کے اندر سوراخ سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں نے دینے شروع کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس کے اندر دینے کے لیے اب کپڑا کوئی نہیں ہے۔ خیال کیا پرواہ نہیں ہے، اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لوں گا، اگر کوئی جانور نکلے گا کاٹتا رہے گا، جان نکل جائے گی مگر سوراخ سے ایڑی نہیں۔ حضور کو اندر بلایا اور یہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ کو کندھوں پر اٹھا کے آیا ہوں، رات کا جاگا ہوا نہیں ہے، تو آپ دونوں سو جاتے ہیں یا میں سو جاتا ہوں، آپ تھوڑی دیر جاگیے میرا خیال رکھیے۔ نہیں، عرض کیا حضور یہ میرے دانوں کو تکیہ بنا لیجیے، میری گود میں سرے انور رکھ دیجیے اور میرے دانوں پر اپنا سرے انور رکھ کے آرام فرمائیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام نے اپنا سرے انور صدیق اکبر کے دانوں پر رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ صدیق اکبر کی
کی آغوش میں دونوں جہان کی رحمتیں سمٹ کر پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضور کا چہرہ تھا صدیق اکبر کی نگاہیں تھی۔ ایک ایک نظر جب حبیب کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو اس کی لذت اور اس کا سرور وہی جانتے ہوں گے۔ تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اس نے ایڑی پر ڈسنا اور کاٹنا شروع کر دیا، اس کی تکلیف برداشت کر لی مگر ایڑی نہیں ہٹائی۔ کسی محبت والے نے چند شعر لکھے ہیں اور غار کے منظر کو پیش کیا ہے، وہ میں چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک شعر آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، سب رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاء اللہ، آپ ایسا پڑھتی ہیں اتنی آواز بلند ہو گئی، گلے والے میں کوئی خراش آ گئی تو کہیں گلا والا نہ بیٹھ جائے۔ بڑے نازک مزاج ماشاء اللہ واقع ہوئے ہیں۔ ارے بزرگوں دوستوں، حضور کے عاشق کا بیان ہو رہا، محبت کا بیان ہو رہا، اور آپ ذوق شوق سے نہیں پڑھتے، تھوڑا سا زور نہیں لگاتے۔ حضرات علماء کرام سے کہ حکم کیا کہ نماز توڑ دو اور گاڑی میں بیٹھ، پھر آرام سے ادا کر لی، گاڑی میں جب کہیں کھڑی ہو ادا کر لی۔ اسی طرح بہت سی ایسی حالتیں ہیں ان میں نماز کو توڑ دینا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی جان کو بچاتے ہوئے کسی دشمن اور جان کے پیاسے سے لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جان قربان کی، سانپ ڈس رہا، زہر جسم میں پھیل رہا ہے مگر پرواہ نہیں کرتے کہ جان جائے جائے مگر سرکار کے آرام میں خلل نہ، جان جائے تو جائے مگر میری سراغ سے نہ ہٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جانور نکل کر سرکار کو تکلیف پہنچائے۔ جب سانپ نے کاٹا، زہر کا اثر ہوا، زہر کی شدت سے آنکھوں سے چند قطرے پانی کے آنکھوں کے گرے، اور کہاں گرے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رخسار۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں ایسے موتی نہیں ہوں جیسے موتی صدیق کی آنکھوں سے ملے۔ ارے دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں جو موتی ہوتی ہیں ان موتیوں کو کہاں جگہ ملتی ہے؟ وہ کسی زیور میں لگ جاتے ہیں تو کسی کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں یا کسی کے سر کے تاج کے اندر لگ جاتے ہیں، مگر صدیق اکبر کی آنکھوں سے وہ موتی نکلے جن کو مصطفیٰ کے رخسار پر جگہ سرکار کے چہرے پر نثار ہوئے۔ سرکار نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور کو جانور ہے جو میرے شہر کو کھا، فرمایا طے ہے، حضور کو باہر نکل کے آپ کو تکلیف نہ دی، فرمایا نہیں، سانپ
باہر نکلا. حضور نے فرمایا تو نے میرے دوست کو کیوں کاٹا؟ سانپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے مدت ہو گئی ہے اس غار میں رہتے ہی، اور اس غار میں رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی جان. مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے سنا تھا کہ اللہ کا حبیب ایک دن اس غار میں جلوہ افروز ہوگا. اس دن سے میں نے اس غار کو اپنا مسکن بنا لیا کہ اللہ کے حبیب کی زیارت کروں گا. یا رسول اللہ ایک صدیق اکبری تو آپ کے عاشق نہیں، ہم بھی عاشق ہیں، طالب دیدار ہیں، انہوں نے سارے راستے ہی بند کر دیے. مجبور ہو کر کہتا ہے، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہتا ہے کیونکہ میری تو عمر ہی گزر گئی تھی اسی آس امید میں کہ آپ کی زیارت کروں گا. آتے آتے عمر گزاری، آتے آتے عمر گزاری سے چلے کھار ہزارا، مالی باغ نیلے پھل دینا سے آیا جدوں بہارا. حضور مجبور ہو کے کہتا ہے، زیارت کی اس نے اپنی مراد پوری کی. حضور نے حکم دیا اب تم چلے. جہاں اس نے کہا تھا سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف وہاں لگا دیا. زہر کی شدت، اس کا اثر فوراً ختم ہو گیا. میرے بزرگوں اس میں بھی ایک حکمت تھی، رات تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. سرکار کے لعاب دہن کی برکت سے اس وقت تو شدت تکلیف ختم ہو گئی، اثر جاتا رہا، اور وہی زہر جسم کے گوشے میں محسوس ہو گئی. جب آخری وقت آیا وہی زہر جسم میں صرف ہے، وہی تکلیف پھر شروع ہو گئی. اسی تکلیف میں آپ کا وصال ہوا. حکمت ربانی یہ تھی کہ صدیق اکبر کو شہادت کا رتبہ دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا تھا. سرکار کے موت سے اور سرکار کی برکت سے اس وقت زہر نے اثر نہیں دیا. جب آخری وقت آیا اس زہر نے اثر دیا، اور اسی زہر کی شدت اور اسی زہر کے اثر اور تکلیف میں سرکار نے مثال فرمایا تو صدیق اکبر خدا پھر رسول ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کا کمال ان کو عطا فرمایا. جس طرح سرکار کی شہادت ہوئی اسی طرح صدیق اکبر کی بھی. بصورت میرے بزرگوں اور دوستوں، جس وقت غار میں تھے تو آپ کو پتہ ہے، ذرا دھیان کرنا، وہ 40 جوان ننگی تلواریں لیے کھڑے، نہیں جانے دینا. شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آیا، کہنے لگا کیوں کھڑے ہیں؟ کہ نہیں جانے دینا، نہیں زندہ چھوڑ دی. شیطان نے کہا بڑی مان لو پترو، تم اکڑ رہے ہو نہیں جانے دینا، وہ تو تکلیف ہی دے اور تمہارے سامنے سے قرآن پڑھتے ہوئے گئے، اپنی رسالت کے ڈنکے بجاتے ہوئے گئے، تمہارے سروں پر خاک ڈال کے گئے، ذرا سر تو اپنے دیکھو. انہوں نے سر کو دیکھے تو بالوں پر اتنی مچھلی. میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، انہوں نے جو اپنے بال دیکھے، بال جھاڑے تو اتنی اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ سارے ہی ننگے سر تھے، سارے ہی ننگے سر. کیونکہ اگر پگڑیاں ہوتی، ٹوپیاں ہوتی تو مٹی ٹوپیوں پر پڑتی، پگڑیوں پر پڑتی، وہ ٹوپیاں جھاڑتے، وہ پگڑیاں جھاڑتے، اور بال جھاڑ رہے اتنی اتنی مٹی پڑی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ننگے سر تھے. آپ بھی آپ بعض مجلسوں میں دیکھیں گے سارے ہی ننگے سر. دوسری بات یہ حضور نے مٹی ڈالی تھی کہ آج تک مٹی ڈال رہے تھے، آج تک مٹی پڑ رہی ہے. جب پتا چلا کہ سرکار تجیب لے گئے، شیطان نے کہا تم اکڑے نہیں جانے رہا، وہ چلے بھی گئے. انہوں نے آ کر اپنے بڑوں کو خبر کی کہ اس طرح وہ چلے گئے اور ہمارے سر پر ہاتھ ڈال دیا. انہوں نے وہ لوگ بلائے جنہوں نے ناکہ بندی کر دی.
بھائی وہ تو چلے بھی گئے فلانے راستے والے بندہ ہمارے پاس کوئی نہیں. اور دو آدمی کر لگے رات کو 2 آدمی گزرے تھے مگر ان میں محمد بن عبداللہ تو نہیں تھا. وہ ایک ابو بکر بن ابی قحافہ تھے اور دوسرا ان کا رہنما تھا. اب بزرگ بے وقوف ہو وہی تو تھے دونوں. ابو بکر صدیق کا رہنما کون ہے؟ وہی تو ہے. اچھا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے کوئی راستہ بتانے والا ساتھ دیا ہے. خیر یہ پتہ چل گیا کہ ادھر گئے چلتے ہوئے کھوج لگاتے ہوئے پہاڑ پر چڑھے غار پر پہنچ گئے. بالکل غار کے منہ پر اندر ہے دور اور دیکھا تو دشمن آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تن دے. مکڑی نے جالا تن دیا. ایک کبوتری کو حکم دیا اس نے انڈے دے دیے اور دشمن غار کے منہ پر ہے. سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ کر عرض کیا اب جاؤ. ان کو بڑا غم لاحق, اپنا غم نہیں حبیب کا, کہ دشمن غار کے منہ تک آ گئے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو میں کا دوسرا جب تھے وہ غار میں. ثانی اثنین. بولو اللہ نے ثانی کس کو کہا؟ بولو. اور ثانی کے معنی ہے دوسرا. تو سرکار کے بعد ابو بکر کا ہی نمبر ہے. جب وہ سرکار کے بعد ہیں اول نمبر سرکار اور دوسرے کو, تو اب ہم ان کو دوسرے کیوں نہ مانے جن کو اللہ دوسرا فرماتا ہے. یہ ساری عمر بلا فضل کرتے رہے ہیں. دیکھیے نا آج یہ کہتے ہیں بلا فضل, حالانکہ تاریخ شاہد ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ 2.25 سال تک انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کے ساتھ تعاون کیا. ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ, حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کے ساتھ تعاون. حضرت عثمان خلیفہ بنے. ان تینوں خلفاء کی مدت کا زمانہ تقریباً 24.5 برس کے قریب ہے. اس مدت میں کبھی بھی حضرت علی نے ان کی مخالفت نہیں کی, کبھی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی, کسی جگہ پر اپنا حق نہیں جتایا. کہیں یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے میرا حق غصب کیا ہے. باقاعدہ بیعت کی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر تعامل کیا. اب ذرا غور کیجیے, جدید تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین اس کی بیعت نہیں کرتے کہ یہ مستحق نہیں, یہ مسلمانوں کی امامت کا اہل نہیں. جہاں تک کہ میدان کربلا میں اپنا سارا کنبہ شہید کروا دیا. میرے دوستو, یہ تینوں خلفاء اگر مستحق اور اہل نہ ہوتے تو حضرت علی بھی کبھی ان کی بیعت نہ کرتے, کبھی ان کو تسلیم نہ کرتے, کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے, کبھی ان کے ساتھ تعاون نہ کرتے. حضرت علی کا ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں خلفاء حق تھے, اور امام حسین کا جدید کی بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جدید حق پر ہے. بعض لوگوں کی عجیب حالت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے جو تینوں کی بیعت کی تھی تو وہ تقیہ کرنا اوپر سے کی تھی, دل سے نہیں, دل سے معاذ اللہ ان کو منافق مرتدی سمجھتے, اوپر سے کر دی. اور پھر ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے لا دین لمن لا تقیہ کن, جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے 3 حضرات کی تقیہ کن بیعت کرنی تو امام حسین انہوں نے اپنے باپ کی سنت پر کیوں نہ عمل کیا؟ اور جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں, تو امام حسین کو چاہیے تھا کہ ضرور تقیہ کرتے اور تقیہ کن بیعت کر لیتے.
تو جب انہوں نے تقیہ نہیں کیا اور بیعت نہیں کی تو ان کی کتابوں میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس حدیث کے مطابق پھر وہ معاذ اللہ کیا ہوئے؟ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے جو تقیہ نہ کرے وہ کبھی دین نہیں ہے دین نہیں، تو امام صاحب پر لازم تھا کہ وہ تقیہ کرتے تاکہ دین تو بچ جاتا ہے۔ تو اب جان بھی گئی، دین بھی گیا بقول ان کے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بے مثال قربانی دے کر آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ یہ تقیہ وسیلہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ممبر پر بھی کلمہ حق کہتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، یہ ہمارا کردار نہیں، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ یہ منافقت کی نشانی ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اور ہم میں ایمان کی جان ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے۔ انہوں نے تو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا، آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شیر لومڑیوں کی چال نہیں ہے، ظاہر میں کچھ اور باتیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ صحابہ کی توہین نہیں کرتے بلکہ در پردہ اہل بیت کی توہین۔ میں سارے سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ نے فرمایا ثانیۃ اثنین اذ ھما فی الغار۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت کے سفر میں رفیق حضرت ابو بکر اس میں کسی کا اعتراض نہیں، وہ بھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو ثانی کہا تو وہ دوسرے ہیں حضور کے بعد ان کا نمبر۔ اور آگے کیا فرمائے؟ اذ ھما فی الغار، جب وہ دونوں اور کافر آ گئے نا غار کے منہ پر تو حضرت ابو بکر غمی، تو حضور نے ان سے کیا فرمایا؟ اللہ اس کا بیان کرے۔ صاحب ہی، جب وہ نبی فرما رہا تھا اپنے صاحب سے، لا تحزن، او میرے پیارے تو غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ بولو، اللہ تعالیٰ نے صاحب نے صدیق اکبر کو کیا کہا؟ نبی کریم کا صاحب۔ بولو، وہ نبی کریم کی کیا ہے؟ صاحب۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کا صاحب رسول ہونا، صحابی رسول ہونا تو قرآن سے ثابت ہے۔ جو ان کو رسول اللہ کا صحابی نہیں مانتا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور حضور نے فرمایا تو غم تھا اللہ ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم کا صاحب، بولو سارے کیا کہا؟ صاحب۔ حضرت ابو بکر حضور کے صاحب اور نبی کریم ساری امت کے صاحب۔ اللہ فرماتا ہے بلت میں اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس آیت میں اللہ نے صاحب کس کو فرمایا؟ ما ضل صاحب۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا صاحب کبھی نہیں بھولا۔ تو نبی کریم ہمارا صاحب اور صدیق اکبر نبی کریم کا صاحب، معلوم ہوا کہ صاحب ادب کا کلمہ ہے، احترام کا کلمہ ہے۔ اگر یہ کلمہ ادب کا نہ ہوتا تو اللہ نبی کریم کے متعلق اس کلمے کو نہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے صاحب۔ میرے دوستو، یہ جو غار میں جان قربان کی، 3 راتیں اور 2 دن اس غار میں رہے، جانتے اس کا کتنا درجہ؟ آپ نے سنا ہوگا بارہا، یہ بات آگے کرتے آگے بڑھتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، چاند کی آخری تاریخ، آسمان پر بے شمار تارے جگمگ جگمگ کر رہے۔ میں نے جو چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا تو عرض کیا میرے آقا میں تجھ پر انکار ہو گیا،
جتنے آسمان پر تارے ہیں کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ تم کیسے کیسے سوال کرتی ہے، بھلا میں کوئی تارے دیتا رہتا، مجھے کیا معلوم ہے تاروں کی تعداد، اور مجھے کیا معلوم ہے لوگوں کی نیکیاں کتنی ہیں، میں تو لوگوں کی نیکیاں دیتا ہے ان کو کیسے نہیں کرتا. میرے پاس کوئی پورا حساب کتاب تو نہیں ہے نا کہ میں وہ حساب لگا کے بتاؤں کس کی تاروں کے برابر ہے، کس کی کم ہے، کس کی زیادہ ہے، اللہ ہی جانے. نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جتنے آسمانوں کے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے. عمر فاروق کی اتنی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے خیال تھا کہ میرے باپ کا نام ہے. جب حضور نے حضرت عمر کا نام لیا تو میں ذرا خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضور سے میرے باپ کی کتنی نیکی، ان کی نیکیوں کی کیا کہتی. حضور نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے، اور تیرے باپ کی وہ ایک نیکی سارے سور والی ایک طرف اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف. میرے بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام نے یوں ہی تسلیم نہیں کر لیا تھا اور نبی کریم نے اپنی ظاہری حیات میں یوں ہی صدیق اکبر کو مومنوں کا امام نہیں بنا دیا تھا. سب جانتے تھے صحابہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق تھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ نیکی کے کسی میدان میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائے مگر ہم نہیں بڑھے. صدیق اکبر کا قدم ہمیشہ آگے، اور یہ آج 1400 سال کے بعد ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنے گرے بان میں منہ نہیں ڈال کے دیکھتے کہ ہماری حالت کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہماری ہستی کیا ہے، اور ہم کس ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں. چاند پر تھوکنے والی بات ہے. یاد رکھو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت کی قسم کھائی جاتی ہے، جن کی عظمت و شان اللہ اپنے کلام مقدس میں بیان کرتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی. ایمان لانے میں اول، ہجرت کرنے میں افضل حضور کے ساتھ اترے، اور راہ خدا میں جان مال سے جہاد کرنے میں بھی افضل. کسی جنگ میں بھی سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ غیر حاضر. جس جنگ میں حضور جہاں بھی تشریف لے گئے سفر میں حضر میں ہر وقت تھا، سرکار کے ساتھ رہے اور مال بھی دیا. تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کوئی کتنا مال لایا، کوئی کتنا مال لایا، سارا گھر بار اٹھا کے لائے تو صدیق اکبر مال بھی دیا. چنانچہ خود حضور فرماتے ہیں جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی اور کے مال نے نفع. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ زمانہ بڑا پاک لوگوں کا تھا. اگر آج کل کا زمانہ ہوگا تو یہ کہتے کہ نبی کریم مال کو نفع پہنچانے والا کہہ رہے ہیں اور غیر اللہ کو نفع پہنچائے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ نفع پہنچا سکتا ہے وہ تو مشرک ہے. اور نبی کریم کہتے ہیں ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع پہنچایا، تو مال تو ہے غیر اللہ، اور یہ غیر اللہ کو نفع پہنچانے والا کہہ رہے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا ہے. یہ بڑا اچھا زمانہ تھا. صحابہ کرام مسلمانوں کو مشرک بنانے والے نہیں تھے، وہ کافروں مشرکوں کو مسلمان بنانے والے تھے، اور یہ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بنانے والے. حضور نے کیا فرمایا مجھے ابو بکر صدیق کے مال میں بڑا نفع. کتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. تو بولو بھائی مال اللہ ہے یا غیر اللہ؟ معلوم ہوا غیر اللہ بھی نفع پہنچاتا ہے، غیر اللہ بھی نفع پہنچاتا ہے. میرا یہ موضوع نہیں تو ادھر چل پڑوں. مال کی اتنا دیا کہ خود سرکار فرماتی ہے جتنا نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور نے نہیں دیا. سارا گھر کا گھر ہی اٹھا کر لے آئے اور ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ
راہ سامنے جان قربان کی، اولاد بیٹی حضور پر قربان کی۔ اور سنو، جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو کافروں کے ساتھ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی۔ بعد میں حضرت عبد الرحمان مومن ہو گئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو کر انہوں نے کہا ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار نہیں کیا اور میں نے جان بوجھ کر تلوار نہیں چلا، بات سمجھ کر لحاظ، اگر میں وار کر دیتا تلوار چلا دیتا میرا وہ ایک بار آپ کو ختم کرنے کے لیے کافی، مگر میں نے بات سمجھ کر لحاظ کیا اور وار نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تو نے تو بات سمجھ کر میرا لحاظ کیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر کبھی تیرا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ تو اس وقت حضور کے مقابلے میں آیا ہوں، میں تجھے بیٹا ہی نہیں سمجھتا، میں حضور کو دیکھتا تجھے نہ دیکھتا، میرے بیٹے ہونے کا خیال نہ کرتا، سرکار کو دیکھتا، اولاد بھی قربان کی اور عمل سے بتا دیا کہ مجھے اللہ کا حبیب سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو ایمان لانے میں افضل، ہجرت کرنے میں افضل، جان مال سے جہاد کرنے میں بھی افضل۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ تو صدیق اکبر ان کے بھی سردار ہیں، تو اب صدیق اکبر اندازہ اللہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادوں کو پالیں، اللہ نے ان کو تین خوشخبریاں، انہوں نے کام بھی تین کیے، یہ ایمان لائے تھے، ایمان کے بدلے میں اللہ نے اپنی رحمت دی، انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے تھے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت کے محلات بنا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی تھی، تو اللہ نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں ذرا اندازہ کرو صحابہ کرام کی شان کا، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات اور عرض کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا، ان کے فضائل تو بیان ہو ہی نہیں سکتے، ان کے فضائل تو بے شمار۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں، جس کے اندر ایک خصلت یہ ہے آخر اس کی بخشش ہے، بدعملی کی اس کو سزا ملے گی مگر آخر اس کی بخشش۔ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جب حضور نے بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ 360 میں سے میرے اندر کتنی؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 کی موت، تیرے اندر 360 کی موت۔ ان خصلتوں میں سے ایک خصلت کا بیان سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نیکیوں کے حسنات کے کیفیت تھے، وہاں آپ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ تھی